سیاست ہو رہی ہے، ایک طرف کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نگران سیٹ اپ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو دوسری طرف ریئل ایشوز ہیں جس کے لیے کامنر پریشان پھر رہا ہے، بے یار و مددگار پھر رہا ہے۔ اس وقت سیاست میں کیا ہو رہا ہے؟ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے متفقہ امیدوار کے طور پر نگران وزیر اعظم کے لیے نامزدگی کی بازگشت عروج پر ہے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی ہے کہ اسحاق ڈار کی نامزدگی پر تحفظات کا کھل کر اظہار کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون نے اسحاق ڈار کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنانے کا فیصلہ کیا، اور مسلم لیگ نون اسحاق ڈار کے نام پر باقی سیاسی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لے رہی ہے، جبکہ اسحاق ڈار بطور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اسٹیبلشمنٹ کو بھی قابل قبول ہے۔ ایسی خبریں، ایسی افواہیں، ایسی قیاس آرائیاں مارکیٹ کے اندر گرم ہیں، یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اب اس سے بڑی جو اخلاق باختہ چیز کیا ہوگی، اصولوں کی دھجیاں کیا ہوں گی کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ایک انتہائی نان پارٹیزان قسم کا ایک عہدہ ہوتا ہے، نیوٹرالٹی کا تقاضا کرتا ہے، وہاں پر ایک ایسے شخص کو نامینیٹ کیا جا رہا ہے جس کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ ان کی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ رفاقت تو کیا، پاکستان مسلم لیگ نون کے درینہ کارکن، پاکستان مسلم لیگ نون سے 5 دفعہ کے فائنانس منسٹر، پاکستان مسلم لیگ نون سے سینیٹر، اور پی ایم ایل این کے لیے جو لانگ ڈیو سٹرگل ہے، خاص طور پہ پی ایم ایل این کے ریوائول کے لیے، پھر اپنے قائد کے لیے، وہ سب کچھ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو ایسی پوسٹ کے لیے جو نان پارٹیزن پوسٹ ہوتی ہے، اس کے لیے ان کا نام سامنے آ جانا، کیا یہ تمام تر اصولوں اور سیاسی اخلاقیات کی دھجیاں بکھیرنے کے مترادف نہیں ہے؟ لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کس کے کہنے پر ہو رہا ہے، اور کیا یہ خبر فیڈ کرائی گئی ہے اب کسی کو ٹھیس پہنچانے کے لیے، چوٹ پہنچانے کے لیے؟ دوسری جانب پیپلز پارٹی اسحاق ڈار کا بطور نگران وزیر اعظم نام لیے جانے پر سخت رد عمل دے رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما شہری رحمان نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کل فیک نیوز کے ذریعے کسی کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا تاج پہنایا گیا۔ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا، کوئی نام پیپلز پارٹی کو پیش کیا گیا، نہ ہم نے کسی نام پر اتفاق کیا ہے۔ پیپلز پارٹی اس پر کیا ری ایکشن دے رہی، کیسے رسپونڈ کر رہی ہے پرائم منسٹر کے لیے، ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قیاس آرائیاں ضرور ہو رہی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے حوالے سے 2 باتیں کہہ دی گئی ہیں بار بار، اور ایک تو یہ ہے کہ کوئی نام ہم سے شیئر نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کنڈی صاحب نے بھی آپ سے کل بات کی تھی اور سب پر یہ باور کی گئی، اور لیکن کچھ میڈیا نے ایسی باتیں چلائی ہیں جیسے کچھ نام پکے ہو گئے اور طے ہو گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اور ہم سے بلکہ نہ نام شیئر ہوئے ہیں اس لیول کے، اور نہ کوئی فیصلے پیپلز پارٹی کی طرف سے آئے ہیں۔ پھر کل خبریں چل رہی تھی کہ دبئی میں کوئی میٹنگز ہو رہی ہیں دوبارہ، اور وزیر اعظم بھی فائنل ہو چکے ہیں، جس کی ہم نے کل اس پہ ہم نے تردید کی۔ اسحاق ڈار صاحب کا نام پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہیں آیا، آج تک نہیں آیا۔ اس کے بعد اگر مسلم لیگ نون کے پاس یا باقی جماعتوں کے پاس، ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنے نام لائیں گے، اس میں تمام لیڈرشپ بیٹھیں گی، 3 نام شارٹ لسٹ ہوں گے، پھر وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ ڈسکس ہوں گے۔ تو آج تک جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب کا نام شیئر نہیں ہوا۔ اب خود ترجمان پی ڈی ایم اور رہنما جے یو آئی ایف اے حافظ حمداللہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم حضرت، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اسحاق ڈار کا نام بطور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر پی ڈی ایم کی مشاورت سے یا پی ڈی ایم کو آن بورڈ لے کے دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام ریحان بھائی۔ جہاں تک آپ کی سوال کا تعلق ہے، واقعی ایک ایسا مرحلہ ہے نگران وزیر اعظم کی تعیناتی اور اس کی نامزدگی، جو لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس آپس میں بیٹھ کے یہ طے کریں گے۔ لیکن لیڈر آف دی ہاؤس چونکہ اپنے ووٹ سے، ون پارٹی کی ووٹ سے منتخب نہیں ہے، اس میں پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں اور حکمران اتحاد میں درجن سے زیادہ جماعتیں شامل ہیں، اور ساتھ لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ بھی مختلف جماعتیں، پھر دونوں طرف سے، دونوں فریقین، قائد ایوان ہو یا قائد اختلاف، جو جماعتیں ان کے ساتھ ہیں ان کی قیادت سے مشاورت کر کے پھر وہ آپس میں بیٹھیں گے، طے کریں گے۔ تو اس لیے اتحاد کا، پی ڈی ایم کی قیادت، جو شامل جماعتیں ہیں ان کی قیادت کو اعتماد میں لینا، یہ لیڈنگ پارٹی اور پی ایم ایل این کی قیادت کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اگر اسحاق ڈار کا نام وزیر اعظم کے لیے پی ایم ایل این نے تجویز کیا ہے، تجویز پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ تجویز کردہ پوری پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کی قیادت اور حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں کی قیادت کی تجویز نہیں ہے،
یہ پی ایم ایل این کی تجویز ہے. اگر فیصلہ ہے پی ایم ایل این کا تو یہ پی ایم ایل این کا فیصلہ ہے، لیکن پی ایم ایل این نے اس کی مشاورت کے لیے دیگر جماعتوں سے ایک مذاکراتی ٹیم انہوں نے تشکیل دی ہے. وہ مختلف جماعتوں کی قیادت سے جو شامل ہے حکومت میں ان سے ملیں گے، اور پھر اس کے بعد ممکن ہے کہ مشاورت کے بعد طے ہو جائے کہ نگران وزیر اعظم کون ہو اور کس کو ہونا چاہیے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں، لیکن بطور ترجمان پی ڈی ایم آپ سمجھتے ہیں کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کا نام موضوع ہے؟ دیکھیں، اس پر میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ موضوع ہے یا نہیں ہے. یہ اس وقت یہ بات طے ہوگی اگر کسی کو اسحاق ڈار کے نام پر تحفظات تھے، یا اس حوالے سے جس بھی حوالے سے کہ کیئر ٹیکر حکومت، نگران وزیر اعظم کس قسم کا ہونا چاہیے، وقت کا تقاضا کیا ہے، یہ اسی فورم پر بات ہوگی جب یہ تمام جماعتیں جو حکومت میں شامل ہے، پی ڈی ایم بشمول پی ڈی ایم کی، ان تمام جماعتوں کی قیادت وزیر اعظم صاحب کی صدارت میں بیٹھ کے یہ طے کریں گے جب یہ نام آئیں گے. ہو سکتا ہے اسحاق ڈار صاحب کا نام بھی آ جائے، ہو سکتا ہے دیگر پارٹیوں کی طرف سے بھی نام آ جائے. دیکھیں اسحاق ڈار صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے انہوں نے پولیٹیکلی بھی خاص طور پہ حالیہ دنوں کے اندر جو کوششیں اور کاوشیں کی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. تو اس طرح کا پارٹیزان قسم کا فیس کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ اخلاقی طور پر درست ہوگا؟ نہیں، میں ابھی تک فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے. آپ کا جو سوال ہے وہ مفروضے پر مشتمل ہے. اب مفروضے کا جواب میں کیسے مفروضے سے دے دوں؟ نہیں، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے اسحاق ڈار کو نامزد کیا نا حضرت پاکستان مسلم لیگ نون نے، تو اصولی طور پر اخلاقی طور پر ایسا نام نامزد کرنا چاہیے. دیکھیے میری بات سنیے، دیکھیے ابھی تک تو فیصلہ نہیں ہوا ہے. مسلم لیگ نے اگر فیصلہ کیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے، میں میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں کہ واقعی آپ لوگوں نے یعنی پی ایم ایل این نے اسحاق ڈار کے حق میں فیصلہ دیا ہے. یہ کنفرم نہیں ہے، ابھی تک ہمیں کنوے نہیں کیا گیا ہے. جہاں تک میری معلومات ہے، جب یقینی ہو جائے پھر اس وقت فورم پر بیٹھ کے ہم بات کریں گے کہ کیا مناسب ہے اور کیا مناسب نہیں. سر کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے مابین جو اصول ہے وہ یہ طے کریں گے. لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ یہ معاملہ دبئی میں طے ہو رہا ہے، دبئی میں بڑوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو، ٹاپ ٹیئر وہاں پر جا کے یہ تمام تر فریم ورک طے کر رہا ہے. کیا یہ بھی جسٹیفائیڈ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا؟ نہیں، بات یہ ہے کہ بات مشاورت کی ہے. اگر فرض کرے پی ایم ایل این کی قیادت دبئی میں ہے یا لندن میں ہے، وہ پاکستان نہیں آ سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے وہ تمام وجوہات اور اسباب. اگر وہاں مشاورت ہوتی ہے لیکن فیصلہ تو نہیں ہوا ہے. مشاورت پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، ڈسکشن پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. جے او پی ایم ایل این بھی آپس میں بیٹھ سکتی ہے، لیکن مذاکرہ مشاورت اس میں کوئی قواعد نہیں ہے. بات ہے فیصلے کا. یہی صورتحال میں دیکھیے، یہی صورتحال قائد ایوان کی ہے، وزیر اعظم کی ہے. وہ ضروری ہے، لازمی ہے کہ پی ایم ایل این تمام جماعتوں کی قیادت کو، خواہ پی ڈی ایم میں شامل ہو یا حکمران اتحاد میں، تمام جماعتوں کی قیادت کو اعتماد میں لینا یہ مسلم لیگ پر لازم اور ضروری ہے. حافظ عبداللہ صاحب، پری کوالیفیکیشن کرائیٹیریا کیا ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے؟ آپ نے وہ نام تو بتا دیے کہ یہ نہیں ہو سکتے، معین قریشی جیسا نہیں ہو سکتا، حفیظ شیخ جیسا، یہ پیراشوٹرز نہیں ہوں گے. تو پھر کیا پری کوالیفیکیشن کرائیٹیریا ہے؟ کیا خد و خال ہونے چاہیے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے؟ دیکھیے میرے خیال میں ایک کرائیٹیریا ہونا چاہیے، ایک ایسا آدمی ہو جو پیراشوٹر نہ ہو، جیسے آپ نے کہا، امپورٹڈ بھی نہ ہو. آج کی زبان کی اصطلاح میں کوئی سیاسی موسمی پرندہ بھی نہ ہو جو ہر وقت اویلیبل ہو، اسی انتظار میں ہو کہ میں نگران وزیر اعظم بنوں گا. کوئی سیاسی لوٹا بھی نہ ہو. نگران وزیر اعظم وہ ہو جو آئین پہ یقین رکھتا ہو، جو قانون پہ یقین رکھتا ہو، اس کا ایک جمہوری بیک گراؤنڈ ہو، ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہو، جس کو پارلیمنٹ اور جمہوریت پہ یقین ہو. ایک ایسا نگران وزیر اعظم ہونا چاہیے جس کی ترجیح صرف اور صرف قوم، ریاست اور ملک ہو، اور آنے والے الیکشن کے لیے وہ کیا سہولت کاری کا کردار ادا کر سکتا ہے جو نگران حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. ہم اس قسم کا ایک نگران وزیر اعظم چاہتے ہیں جو ایک غیر جانبدار شخص ہو اور اس کے بیک گراؤنڈ میں جمہوریت، سیاست، آئین، پارلیمنٹ کی سپریمیسی،
یہ کار فرما ہو. کوئی ٹیکنوکریٹ, کوئی بیوروکریٹ, کوئی سابقہ جج, کوئی سابقہ جرنیل بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں, میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں اس کی اگر میری رائے کو مانی جاتی ہے تو ایک سیاسی جمہوری آدمی ہونا چاہیے. کیا کسی سیاستدان کو آج تک کسی نے بھی کسی انٹرم سیٹ اپ کے لیے اگر ممکن ہو کسی سیاستدان کو کسی بھی وقت جرنل کی کرسی پہ بٹھایا گیا ہے؟ کبھی تجویز بھی نہیں آیا. جج کی کرسی پہ بٹھایا گیا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہتے یہ قابلیت ہی نہیں رکھتا. کوئی ٹائم فریم طے کر لیا گیا ہے حافظ صاحب کہ اس تاریخ تک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا نام فائنل کر لیں گے؟ نہیں, دیکھیں میری بات, آئین میں سب کچھ واضح ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کیئر ٹیکر حکومت آئے گی, نگران حکومت, اور نگران حکومت نگرانی کرے گی, سہولت دے گی, اصل ذمہ داری الیکشن کا یا الیکشن کمیشن کا ہوگا. وہ ذمہ داری ان کی ہے. لیکن جب الیکشن کمیشن کو کہیں نہ کہیں سہولت کاری کی ضرورت پڑے گی حکومتی سطح پر, تو نگران حکومت وہ سہولت مہیا کرے گی. وہ اس وقت جب الیکشن ہوگا, الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوگی, اس کا پروسیس ہوگا, وہاں نہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہوں گی نہ حکمران اتحاد میں شامل جماعتیں ہوں گی. وہاں ایک طرف نگران حکومت, دوسری طرف الیکشن کمیشن. یہ بات آپ درست کر رہے ہیں کہ نگراں حکومت کا کام نگرانی کا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 230 کو امینڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیے, یہ بات میں نے سنی ہے. اگر فرض کرے الیکشن کمیشن یا الیکشن ریفارمز, انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جو ایک باقاعدہ تمام پارٹیوں کی پارلیمانی کمیٹی اس پر بیٹھی ہے, اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات میں کن کن چیزوں کا اضافہ ہونا ضروری ہے اور کن کن چیزوں پر کٹ لگانا ضروری ہے, ان کا نہ ہونا ضروری ہے, کیونکہ انتخابی اصلاحات ہے جب تمام پارٹیوں کی جمہوری قوتوں کی مشاورت اور اتفاق سے ایک چیز ہو, پھر تو میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت اور حرج نہیں. نہیں, لیکن نگران کا کام تو نگرانی کا ہے نا حضرت. اس کے اگر دائرہ اختیار اتنا زیادہ بڑھا دیں گے کہ وہ تمام تر فیصلے لے سکے, معاشی طور پر ہوں یا بائیلیٹرل انگیجمنٹس وغیرہ ہوں, تو اس کا مطلب تو یہ کہ کہیں نہ کہیں باطنی نظر میں تاثر ہے کہ ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو. دیکھیے, یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں جس کا تعلق معیشت سے ہو یا دوسرا پہلو آپ نے بتایا الیکشن کمیشن کا, معیشت کے حوالے سے تو ٹھیک ہے. اگر فرض کرے آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ 9 مہینے یا 10 مہینے کے بعد وہ توق جو عمران خان نے پوری قوم اور ریاست کے گلے میں ڈالا, وہ بمشکل ابھی حل ہوا. تو پھر کسے کیا خبر ہے کہ نگراں حکومت پنجاب حکومت کی طرح ایکسٹینڈ ہو جائے اور وہ بھی کچھ 6, 7, 8 مہینے گزار دے, تو پھر کیا کریں گے؟ اگر یہ ہوا تو پھر کیا ہوگا, یہ اسی وقت دیکھیں گے. اگر یہ ہوا تو اسی وقت پھر ہم بھی اپنا فیصلہ دیں گے کہ کیا کرنا ہوگا. لاسٹلی حضرت, چیئرمین پی ٹی آئی کا جیسے آپ نے کہا کہ ایک ماضی اور یہ جو کچھ ہوا کیسز بھی چل رہے ہیں, لیکن ابھی تک تو نہ وہ ڈسکوالیفائی ہوئے نہ گرفتار ہوئے, وہ بھی گیم پلان کا حصہ ہے. پھر سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق بھی معاملات دے آر اسٹل ہینگنگ ان دی ایئر. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت جلدی یہ دونوں معاملات طے پا جائیں گے اور الیکشنز آپ کے نزدیک اکتوبر نومبر میں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, یہ فیصلے عدالت نے کرنے ہیں. 14 مہینوں سے پی ایم ایل این کا وزیر اعظم ہے اور حکمران اتحاد پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں حکومت کر رہی ہے. اگر وہ فیصلہ حکومت کرتی تو آج نواز شریف صاحب پاکستان میں ہوتا, لیکن فیصلے عدالت کرے گی. اور موجودہ حکومت اپنی طاقت کو, اپنی وسائل کو, اپنی مشینری کو اداروں کے خلاف, عدالت کے خلاف, اعلیٰ عدالتوں کے خلاف استعمال نہیں کرے گی. لہٰذا عدالت آزاد ہے, وہ فیصلہ کرے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی اور عمران خان کے حوالے سے بھی. لیکن ایک چیز میں بتا دوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن بالکل اظہر من الشمس ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, کیونکہ پاناما کو بنیاد بنا کر اقامہ کو کی بنیاد پر ان کو سزا دی گئی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب پاناما میں نواز شریف صاحب کا نام ہی نہیں تھا, ایف آئی آر میں نام ہی نہیں ہے, جس کا نام نہیں ہے اس کو آپ نے سزا دی, اس کو آپ نے قاتل قرار دے دیا, اس کو آپ نے مجرم قرار دے دیا, اور پھر اقامہ کے بنیاد پر. اور پھر آپ نے کہاں سے قانون لیا؟ بلیک لا ڈکشنری ہے, پتہ نہیں ہے, پہلی دفعہ ہم سن رہے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے یہ؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن بالکل زیادتی ہے, لیکن ان کا وزیر اعظم بننا, ان کا آنا, خان کی سزا یا ان کی ڈسکوالیفیکیشن
یا سانحہ 9 مئی میں یا توشہ خانہ میں یا ممنوعہ فنڈنگ میں یا قادر یونیورسٹی میں، اس قسم کی مختلف کیسز میں اگر سزا ہوتی ہے تو یہ عدالت کا کام ہے۔ بہت بہت شکریہ، حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔